اچھا غلام رضا صاحب، اب آپ پینشن کی زندگی گزار رہے ہیں یورپ میں، جو ہے پینشن لینا اور اس کے بعد آپ ظاہر ہے گھر میں رہنا، آپ کس طرح زندگی گزارتے ہیں؟ آپ ڈیلی روٹین کیا ہوتی ہے؟ میری زندگی بہت سادہ ہے اور میں اس پہ مطمئن بھی ہوں. میری زندگی کا اصل محور یہ ہے کہ میں نے گاؤں کے علاوہ بھی، کراچی کوئی اسٹوڈنٹ ہے، مجھے کہیں بھی کوئی لائق اور اچھا اسٹوڈنٹ خاص طور پہ وہ اگر غریب ہو تو وہ میں اس کو اپنے کر لیتا ہوں. یونیورسٹی میں آج کل ایک بچی ہماری پڑھ رہی ہے، اسی طرح 5 بچے تو میں پچھلے، ہم نے ایک اور تنظیم بھی بنا رکھی ہے جس کا ذکر نہیں کیا، اس کا نام الفلاح ہے، اور الفلاح کے جو ہے وہ 10 آدمی ہیں، میرے دوست ہیں، اور اس تنظیم جیسی تنظیم آج تک دنیا میں نے نہیں دیکھی. اس تنظیم کی خوبی یہ ہے کہ اس کا ہر آدمی جو ہے وہ میٹنگ والے روز ٹائم پہ پہنچنے کا پابند ہے. 1 منٹ لیٹ ہو تو اس کو 1 کراؤنڈ جرمانہ ہوتا ہے. اگر وہ میٹنگ میں بتائے بغیر نہ بتائے اور پھر اس کو جرمانہ ہوتا ہے. میٹنگ کی کارروائی لکھنی ہوتی ہے تو کارروائی جو نہ لکھے اس کو جرمانہ ہوتا ہے. جو کارروائی بھیجنی ہوتی ہے وہ 20 تاریخ سے تک نہ بھیجے تو اس کو جرمانہ ہوتا ہے. پھر ہم نے کھانے کو، اس زمانے میں شروع میں نواز شریف صاحب نے ایک مہم چلائی تھی کہ سادہ کھانا اور شادیوں میں یہ نہ ہو وہ نہ ہو. تو ہم نے اپنی تنظیم میں کر دیا کہ سادہ کھانا رکھنا ہے، جو زیادتی کرے گا، جو زیادہ، اس کو جرمانہ. اس جرمانے میں پہلی دفعہ میں شکار ہوا کہ میرے بچے پاکستان سے آئے ہوئے تھے اور مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی، اور پھر کولا آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے. تو اتفاق سے میں نے بتایا گھر والوں کے کہ آج میٹنگ ہے، اور ہماری باری باری میٹنگ ہوتی ہے، ہر گھر میں ہوتی. تو آج میٹنگ ہمارے گھر میں ہے تو فضول خرچی نہیں کرنی، بس وہ جو کھانا ساتھ ہے. تو یوں ہی مہمان آئے تو میرے بچے نے لا کے یوں کولا رکھا، اور تو سب دوستوں نے نعرہ مارا، آئے غلام رضا صاحب بھی قابو نہیں آتے، آج کا جرمانہ. اور میں نے کہا اب اٹھاؤ. انہوں نے کہا جی اٹھانے کی کیا ہے، اب آ گیا تو جرمانہ ہو گیا. تو اس طرح وہ جرمانوں والوں کی تنظیم ہے، اس میں کوئی نہیں آتا. لیکن ہمارا کام یہ ہے، سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں 5 اسٹوڈنٹ کو، غریب اسٹوڈنٹ کو، مستحق اسٹوڈنٹ کو، جب تک وہ پڑھاتے ہیں ایک بات، اور چھوڑ دے تو ہم اگلا اسٹوڈنٹ لے لیتے ہیں. اس طرح بچوں کو پڑھا رہے ہیں. یعنی یہ پینشن کی جو زندگی آپ اس طرح میری پینشن نہیں، میں مال کثیر اور بھی کرتا ہوں. پینشن کی میں بچاتا نہیں، اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتا. زندگی جو پینشن کی اس طرح گزار سماجی کاموں میں، سماجی کاموں میں سوائے اس کے کوئی کام ہی نہیں ہے. لکھتا رہتا ہوں ان بچوں کو، ان بچیوں کو. یونیورسٹی میں بچی ہے اور میں اس کو لکھ رہا ہوں. آج بھی ایک بچی کو بہت لمبا چوڑا لکھا. وہ اس وقت کر رہی ہے ماسٹر، کر چکی ہے، ماسٹر کر رہی ہے، تو اس یونیورسٹی میں ہے. ایک لڑکی جو ہے وہ کراچی میں ہے، اس سے میری ایسے ہی لکھتے لکھتے ہو گئی، اس کو اب میں پڑھا رہا ہوں. ایک اسلام آباد میں لڑکا ہے ہمارے گاؤں کا ہے، گاؤں کا نہیں ہے، دوسرے گاؤں کا ہے، اس کو. تو میری دلچسپی اسٹوڈنٹ ہے، اور خاص طور پہ غریب اسٹوڈنٹ. ابھی اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ تھوڑا سا یہ بتائیں، جب آپ نئے آئے تھے تو اب جو پاکستانیوں کے حالات مختلف ہیں، جن اس وقت جب آئے تھے 70s میں، کیا پاکستانیوں نے ترقی کی ہے یورپ یا ناروے میں آ کے؟ خوشحالی کیا کچھ حاصل کیا، کیا کچھ پایا؟ پہلے میرے خیال 1 منٹ کے لیے آپ جواب دیں گے، وہ خط کا سلسلہ شروع ہے نا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غلام رضا صاحب پاکستان میں یا بر صغیر میں پہلے آدمی ہیں. انہوں نے 300 صفحات کا ایک خط لکھا ہے. وہ خط بھی میں بتا دیتا ہوں، وہ ایک بچی کی کہانی ہے. اب بتائیں، بچی کو میں نے دیکھا نہیں، اب سننے والی یا پتہ نہیں کیا لوگ سمجھے. ایک بچی کا مجھے پتہ چلا کہ 5ویں میں تھی تو اس کو اسکول سے چھڑا لیا گیا، اور پھر جب بڑی ہوئی تو اس کی شادی ہو گئی. شادی کے بعد اس کی طلاق ہو گئی، طلاق آ کے وہ گھر بیٹھ گئی، مائکے میں بیٹھ گئی. یہ ایک بچی کی داستان. صرف میں اس کے خاندان سارے کو جانتا ہوں، اس بچی کو میں نے دیکھا نہیں. تو میں نے اسے، نرگس نام ہے اس کا، تو میں نے اسے ایک کو کام یہ کیا، اس کو پڑھانے کی دوبارہ نئے سرے سے کوشش شروع کر دی. اس بچی نے مجھے حیران کر دیا کہ 5ویں جماعت تک اس نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد چھوڑ دی تھی، اور پھر شادی خراب ہو گئی. تو اس نے 5ویں سے کے بعد
میری اس توجہ سے، اس حوصلہ افزائی سے، ٹیلی فون سے، خط چھوٹے چھوٹے میں 2-3 لکھے، اس نے میٹرک کیا، اور میٹرک بھی اس نے کیا، حیران مجھے کر دیا کہ گھر بیٹھ کر کیا، کسی فرد سے نہیں اس نے پڑھا۔ اور پھر میری خواہش تھی کہ اس کو میں کالج داخل کراؤں، کالج داخل کرایا میں نے اس کو منڈی بہاؤالدین، اور جس کالج کا بھی ذکر کر رہے تھے اسی میں اس کو داخل کرایا۔ تو اس بچی کو 2-3 خط تو چھوٹے چھوٹے لکھے تھے، لیکن مجھے اس سے پتہ نہیں کیا اتنی ہمدردی ہو گئی کہ اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ تو پھر میں نے ایسے ہی خط شروع کر دیا، کوئی اس سے کبھی ٹیلی فون پہ 1-2 بات ہوئی، کچھ نہیں ہوا، تو وہ ایک خط لمبا ہو گیا، باقی 50 صفحے کا، 60 صفحے کا، 80 صفحے کا، 90 صفحے کا، اور وہ میں خط لکھتا تھا اور بھیج دیتا تھا۔ لیکن فیصل صاحب سے اتفاق ہوا، ایک دن ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ خط تو آپ سنبھالنے چاہیے۔ تو اس وقت سے میں نے پھر خط سنبھالنے شروع کیے، اور اس بچی کا خط بھی انہی خطوں میں شامل ہے جو میرے پاس موجود بھی ہے۔ اب بھی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ زندگی میں شاید ہی میرے جیسے کسی نے خط لکھے ہوں۔ پہلی کلاس کی بچے سے لے کر یونیورسٹی تک کے بچے تک، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں خط جو ہیں وہ میں نے لکھے ہیں، اور سینکڑوں تو میرے پاس بھی موجود ہیں، اور وہ ان کی وجہ سے۔ ان خطوں میں یہ بہت تعریف کرتے ہیں، کوئی خاص بات تو نہیں ہوتی اس میں، یہ کبھی مجھ سے نہیں کسی نے پوچھا کہ اس خط میں لکھتے کیا ہے۔ خط میں میری 2-3 باتیں میں نے ضرور لکھنی ہوتی ہیں، اس بچی کا، اس بچے کا، میں نے اسے دیکھا نہیں ہے لیکن پتہ چلا وہ امتحان میں فرسٹ آئی، یہ ہے وہ ہے، تو میں اس کو لکھوں گا۔ اس کو پوری طرح اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ پھر اس کو میں تربیتی لحاظ سے کچھ باتیں ضرور لکھتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں کیسے، لڑکی ہے تو اس کو کیا آپ نے آگے جانا ہے، کیسے جانا ہے۔ تو وہ میں ان کو اپنے لو لیٹر کہتا ہوں، اور کوئی بھی میرا خط کسی لڑکی کے نام پڑھے تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہاں بچی کر کے نہ لکھے تو سمجھے یہ محبوبہ کو خط لکھ رہا ہے۔ یعنی اتنی محبت سے میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، اور چھوٹی چھوٹی نصیحتیں، اور یہ ہے سر میرا اب وہی خط۔ دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں جو طارق صاحب نے کہا تھا۔ وہ جو بتائے نا، جب آپ ناروے میں آئے تھے تو اس وقت پاکستانیوں کے معاشی حالات خوشحالی، اب کیا وہ ترقی کی ہے؟ بات یہ ہے کہ ترقی پتہ نہیں کیا ہے، ترقی کس کو کہتے ہیں؟ پیسے کو تو میں ترقی نہیں سمجھتا۔ پیسے کے لحاظ سے ان کے حالات بہت بہتر ہوئے ہیں، اور کئی جو دوسرے ملکوں سے لوگ آئے ہیں ان سے یہ پیچھے نہیں ہیں، اور ناروے میں آ کے بے شک انہوں نے محنت کی ہے، پیسہ کمایا ہے۔ لیکن مجھے اعتراض یہ ہے، یا مجھے شکایت یہ ہے کہ یہاں آنے والی جو پاکستانیوں کی اکثریت ہے، انہوں نے زیادہ تر پیسے اپنے عالی شان مکان بنانے پہ خرچ کیے ہیں، کہیں انڈسٹری لگانے کی کوئی بات نہیں کہی، کسی غریب کے لیے کوئی اس طرح کا کوئی ادارہ بنانے کی طرف ان کی توجہ نہیں۔ لیکن یہاں بھی اپنے گھر جو ہے وہ بڑے سے بڑے خرید رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں انہوں نے کوئی خاص ترقی نہیں کی، اور علم و ادب میں جو ترقی ہے یہ بھلا ہو، کچھ لوگ جہاں ہیں اور ان کی وجہ سے وہ ماہانہ محفلیں بھی چلتی رہتی ہیں، تو کچھ نہ کچھ اردو کا ہے، لیکن اردو اب بھی ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے۔ ساری قومیں اپنی زبان کو بہت عروج دیتی ہیں، اس کی کوشش کرتی ہیں، جدوجہد کرتی ہیں۔ میں نے اپنی مسجد میں خود اردو پڑھاتا ہوں، اور کوئی مجھے ایک دفعہ حیدر نے کہا فلاں بچی ہے اس نے پڑھنا ہے، یار اس کو میں اس کے گھر جا کے اس کو پڑھاتا رہا ہوں۔ اب بھی میرا اپنا اعلان یہ ہے، اب اپنے بچوں کے علاوہ، کہ کوئی بھی ایسا ہو تو میں تو گھر جا کے پڑھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ حالانکہ میری اتنی تعلیم بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس جیسے فیصل جیسے رائٹروں کے افسانے پڑھ کے، اس طرح کی کتابیں پڑھ کے تو یہ ہو رہا ہے۔ اچھا